السلام علیکم ٹو آل آف یو، ویلکم ٹو سی ایس ایس فورم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو کیس ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے F4057/2020، یعنی کہ پیٹرول آفیسر بیچ 1 کا جو آج ایگزام ہوا صبح 10 بجے سے 11:40 تک۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلا سوال تھا اولڈ نیم آف لاہور سٹی، تو لاہور کا پرانا نام ہے محمود پور، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال، یونیسکو ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ، تو یونیسکو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یہ ایک ایجنسی ہے، اسپیشلائزڈ ایجنسی، جس کا کام ہے یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی آرگنائزیشنس ہیں ان کا کام ہے کولیبریشن کے تھرو پیس پرووائڈ کرنا۔ تو یہ ایجوکیشنل اینڈ کلچرل کولیبریشن کے تھرو پیس پرووائڈ کرتی ہے۔ اس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ آپ کا پیرس میں ہے، جو کہ فرانس کا کیپٹل ہے۔ اچھا، اگلا سوال، امریکہ اولڈ نیم، تو امریکہ کا جو پرانا نام تھا وہ تھا یونائٹڈ کالونیز۔ اچھا، سپٹمبر 9 1776 یعنی کہ 18th آف سینچری میں جو ہے وہ کانٹیننٹل کانگریس نے فارملی ڈکلیئر کیا تھا اس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ 8th امینڈمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کی 8th امینڈمنٹ کس حوالے سے ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کی جو 8th امینڈمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کو یونیلیٹرلی اتنی پاور دیتی ہے کہ جس کے تھرو پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ابھی جو ہے یہ پاور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کی 18th امینڈمنٹ تھی جو کہ 2010 میں PPP کے دور حکومت کے اندر لائی گئی تھی، اس کے تھرو 58(2) بھی ختم کر دی گئی تھی، اور یہ جو پاور تھی پریزیڈنٹ کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی، یہ ختم کر دی گئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے فرسٹ مارشل لا امپوزڈ بائی، تو پہلا جو مارشل لا تھا وہ امپوز کیا گیا تھا اسکندر مرزا کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ایبروگیٹ کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور ڈکلیئر کیا مارشل لا 1958 کو، ٹھیک ہے، 7 اکتوبر 1958۔ اچھا، اگلا سوال تھا ٹو نیشن تھیوری واز گیون بائی، تو ٹو نیشن تھیوری جو ہے یہ سر سید احمد خان کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس کے دینے والے، کیونکہ سر سید احمد خان، چاہے آپ غازی پور کی اسکول کی بات کر لیں یا سائنٹیفک مینجمنٹ جو ان کی ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا، تو ایجوکیشن کے اوپر جو بھی کام آپ کو نظر آتا ہے وہ سر سید احمد خان کا نظر آتا ہے، اور انہوں نے ہی ایک مسلم آئیڈینٹی کی بنیاد ڈالی تھی کہ جی مسلمانوں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے اور ان کا جو ہے وہ ایک اپنا طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے۔ تو ٹو نیشن تھیوری جو ایسوسیٹ کی جاتی ہے وہ سر سید احمد خان سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے۔ اگلا سوال، پنڈی بھٹیا موٹر وے نون ایز، تو M2 جو ہے وہ آپ کی پنڈی بھٹیا موٹر وے ہے، جو کہ پنجاب پروونس میں جو ہے وہ لائق کرتی ہے۔ 367 کلومیٹر لمبی ہے یہ، جو لاہور سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں سے یہ پھر پاس ہوتی ہوئی کوٹ عبد المالک، شیخ پورہ اور پنڈی بھٹیا، کوٹ مومن سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے وہ اسلام آباد تک، راول پنڈی تک جو ہے وہ جاتی ہے، تو اس کو M2 کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ ہے ٹوٹل نمبر آف سیٹس ان پنجاب جنرل اسمبلی، تو پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے انڈر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اس کی اپنی سیٹس ہوتی ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی اپنی سیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے۔ تو پنجاب جو کی پروونشل گورنمنٹ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کی 371 سیٹس ہیں، جس میں 297 جو ہیں وہ جنرل سیٹس ہیں، 66 ریزرو کی گئی ہیں ویمن کے لیے، اور 8 سیٹس جو ہیں وہ نان مسلمس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال، ٹوٹل سیٹس آف بلوچستان اسمبلی، بالکل اسی طرح جیسے پنجاب کی اسمبلی ہے بلوچستان کی بھی اسمبلی ہے، اس کی 65 ہیں سیٹس۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 65 کیوں اور وہ اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ تو جو اسمبلی میں سیٹس ہوتی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہوتی ہیں، تو پنجاب میں پاپولیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں تمام پروونسز سے، اس لیے اس کی نیشنل پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی زیادہ ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی جو سیٹس ہیں 65 ہیں، 51 اس میں ڈائریکٹ الیکٹ ہوتی ہیں، 11 جو ہیں وہ آپ کی ریزرو کی گئی ہیں ویمن کے لیے، اور 3 آپ کی نان مسلمس کے لیے ہیں۔ اگلا سوال، زکوٰۃ جو ہے وہ کب امپوز کی گئی؟ یہ سوال آلموسٹ 3-4 بیچز میں پوچھا گیا ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے 2 ہجری، ٹھیک ہے جی، جس کو زکوٰۃ کو باقاعدہ طور پر اسلامی نظام کا جو ہے بیک بون بھی کہا جاتا ہے معاشرتی نظام کی۔
اچھا اس کے بعد شیکسپیئر آف اردو جو ہے وہ آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے. اگلا سوال کووڈ 19 اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ تو لیٹ آف دسمبر 2019 کو ووہان جو کہ چائنا کا سٹی ہے وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا تھا. اور تو صحیح جواب تھا اس کا ووہان چائنا. اگلا سوال ہے ٹوٹل براج آن انڈس ریور. تو انڈس ریور کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل 6 براج جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. گڈو براج، سکھر، کوٹری براج، تونسا، چشمہ اینڈ جناح براج اس میں شامل ہیں. اچھا جی اگلا سوال ہے احیاء العلوم ریٹن بائی. تو یہ جو احیاء العلوم 11th سینچری میں لکھی گئی یہ جو ہے وہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھی گئی تھی. تو ان کے رائٹر جو ہیں وہ امام. اچھا جی اگلا سوال ہے کہ لاسٹ گورنر جنرل کون سے تھے آپ کے؟ تو گورنر جنرل جو ہے وہ 4 ہیں آپ کے. دا فرسٹ ون واز محمد علی جناح، ون اینڈ اونلی دا فادر آف دا نیشن، قائد اعظم. اس کے بعد سر خواجہ ناظم الدین سیکنڈ گورنر جنرل. تھرڈ آپ کے سر غلام محمد، اور چوتھے آپ کے سکندر مرزا تھے. تو یہ چوتھے اور آخری جو آپ کے گورنر جنرل تھے وہ تھے سکندر مرزا. تو اٹ واز دا رائٹ آنسر. اچھا جی اگلا سوال ہے پلر آف اسلام. تو پلر آف اسلام آپ کے 5 ہیں. شہادہ یعنی کہ اپنی زبان سے ریسائٹ کرنا مسلم پروفیشن آف فیتھ کو. اس کے بعد آپ کی صلاۃ آتی ہے. دین آپ کا زکوٰۃ ہے جو کہ آپ کا بیک بون ہے آپ کے فائنینشیل سسٹم کا، چیریٹی عام جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. دین آپ کا صوم ہے، فاسٹنگ، اور پھر آپ کا حج ہے. یہ 5 پلر آف اسلام کہلاتے ہیں. اچھا واٹ از دا نیم آف سیکنڈ کلمہ؟ تو دوسرا کلمہ جو وہ شہادت ہے جس کے معنی ہیں گواہی کے. ٹھیک ہے. اچھا جی اگلا سوال پی ایم آف انڈیا ایٹ دا ٹائم آف 1965 وار. تو 1965 وار میں جو پی ایم تھے انڈیا کے وہ تھے لال بہادر شاستری. اور پاکستان میں ایوب خان کا جو ہے وہ دور حکومت چل رہا تھا. مارشل لاء ہمارا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا تھا، انفورسڈ ہوا تھا. اچھا جی اگلا سوال ہے سیکنڈ مارشل واز امپوزڈ آن. تو سیکنڈ مارشل جو ہمارا امپوز ہوا ہے 25 مارچ 1969 کو ہوا ہے. اگلا سوال قاسم سوری بلانگس ٹو وچ پروونس؟ قاسم سوری جو کہ آپ کی نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں آپ کے. اچھا میں نے بتایا تھا نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، پروونشل اسمبلی ہوتی ہے، پھر لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کی. تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر ہوتے ہیں آپ کے. تو یہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں یہ قاسم سوری ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور ان کی ایجوکیشن بھی یونیورسٹی آف بلوچستان کی ہی ہے. اچھا جی اگلا سوال ہاؤ مینی نمبر آف سیٹس آف بلوچستان ان سینٹ؟ تو سینٹ میں جو بلوچستان کی سیٹ ہیں وہ 23 ہیں. اچھا اس کو یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ میں نے چارٹ یہاں پہ شیئر کیا ہے کہ 23 آپ کی جو ہے بلوچستان کی، 23 سندھ کی ہیں، 23 پنجاب کی ہیں، اور 23 ہی آپ کی کے پی کے کی ہیں. ٹھیک ہے. 4 آپ کی اسلام آباد کی ہیں اور 8 آپ کی فاٹا کی ہیں. پھر اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں تو 14 جنرل سیٹس ہیں، 4 ٹیکنوکریٹس کی ہیں، 4 ویمن کی ہیں، اور 1 نان مسلم کی ہے. یہ چاروں جو آپ کے پروونس ہیں اس میں اسی طرح سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے. تو اس کو اگر آپ ایک کو یاد کر لیں تو یہ آپ کو باقی بھی یاد رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی اگلا سوال آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان 1965. تو جب یہ دوسرا آپ کا مارشل لاء لگا اس کے بعد سے سر فیروز خان نون جو ہے وہ رہے آپ کے پرائم منسٹر، اور یہ رہے ہیں آپ کے 1960 11 سال جو ہے وہ ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر آپ کے رہے ہیں. اچھا جی اگلا سوال ہو کمپائل دا ہولی قرآن؟ تو اگر ہولی قرآن کی جو کمپائلیشن ہے اس کو سمجھا جائے تو یہ حضرت ابوبکر علیہ السلام کی دور میں سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی تھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کی جو ہے وہ رہنمائی کے اندر یہ کمپائل ہو رہا تھا. پھر یہ جب جو ہے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کو جو ہے یہ دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس چلا گیا. یہ جو پورا کمپائلیشن کا پروسیس جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، اس سے اکثر جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از ہو ڈسمس نواز شریف سیکنڈ ٹائم؟ تو سیکنڈ ٹائم 1999 میں جو ہے پرویز مشرف نے ان کو ڈسمس کیا تھا. پھر تھرڈ ٹائم جو ہے وہ جو ہے ان کی دور حکومت آیا 2013 میں. اور جو سیکنڈ رین تھا پاکستان کا ڈیموکریٹک جو کہ کمپلیٹ کر سکا تھا اپنا 5 سال کا ٹینیور. تو فرسٹ جو پاکستان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا ہے وہ 2008 سے 2013 کا پی 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 کا ہے. سیکنڈ پھر نواز شریف کا ہے. اور جو سیکنڈ
نواز شریف کا دور حکومت تھا وہ پرویز مشرف نے 1999 میں جو ہے وہ الٹ کر پھر مارشل لا امپوز کر دیا تھا. اچھا جی اگلا سوال, فرسٹ مارشل لا ڈیٹ 7 اکتوبر 1958 اس کی ڈیٹ ہے. اگلا سوال, لاسٹ جنرل الیکشن واز ہیلڈ آن تو 25 جولائی 2018 کو لاسٹ جنرل اسمبلی کے الیکشن ہوئے آپ کے, جس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے 149 سیٹس لی 342 میں سے, اور جو ہے وہ اس کو جو ہے 172 سیٹس چاہیے تھی, جس کی وجہ سے پھر اس کو مشاورت کرنی پڑی, کولیشن بنانی پڑی, اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک مضبوط گورنمنٹ نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ جو ہے وہ ٹوٹل میجورٹی نہیں تھی ان کے پاس, کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ بنی ہے, اس لیے بہت سارے معاملات کے اوپر جب بل پاس کروانا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر تو ان کو مشکلات نظر آتی ہیں. دین قرآن واز ریویلڈ ان وچ منتھ, دیٹ از ویری ایزی, رمضان میں جو ہے ریویل ہوا قرآن. میرے پاس اتنے ہی سوال تھے, اگر آپ کے پاس اور ہیں تو آپ شیئر ضرور کر سکتے ہیں کمنٹ میں اس کا آنسر اسی وقت آپ کو دے دوں گا. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.